السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر صبا فردوس صدیق. ناظرین، غذائی اجزاء انسانی نشو و نما کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. پاکستان میں لاکھوں لوگ وٹامن اے اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی روٹین میں ہم مختلف طرح کی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں. اگر اسی فوڈ کی کوالٹی کو اشور کر دیا جائے تو غذائی اجزاء کی قلت کو فلفل کیا جا سکتا ہے. آج ہم موجود ہیں ہمدرد یونیورسٹی کے، جہاں ہمدرد یونیورسٹی نے نیوٹریشنل انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیوٹریشنل انٹرنیشنل کے. آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ریویوز لیتے ہیں آج کے اس سیمینار کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. اچھا سر، بیسیکلی آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیجیے گا، اپنے آرگنائزیشن کا انٹروڈکشن دیجیے. میرا نام ڈاکٹر عرفان اللہ ہے. میں ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر ہوں نیوٹریشن انٹرنیشنل میں. نیوٹریشن انٹرنیشنل مور دین 60 کنٹریز میں ہم کام کرتے ہیں گلوبلی. پرائمریلی ہمارے جو آفیسز ہیں وہ ایشیا اور افریقہ میں ہیں. پاکستان میں ہم تقریباً 20 سال سے زیادہ ہمیں ہو گئے ہیں یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. نیوٹریشن اسپیسیفک اور سینسٹیو انٹرونشنس پہ ہم گورنمنٹ کو بھی سپورٹ دیتے ہیں، انڈسٹری کو بھی سپورٹ دیتے ہیں. کچھ جو ہمارے چیدہ پروگرام ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سالٹ آئیڈیزیشن، آیوڈین ملا نمک کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس کو نیوٹریشن انٹرنیشنل نے 2006 میں شروع کیا تھا. 17% ہاؤس ہولڈ پہ اس وقت اس کی کنزمپشن ہوتی تھی. الحمدللہ گورنمنٹ کے سروے کے مطابق 80% ہاؤس ہولڈ پہ سے زیادہ جو ہے تو اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اسی طرح ایڈیبل آئل فورٹیفیکیشن جو ہے تو اس کو ہم وائٹامن اے اور ڈی جو آئل اور گھی میں ڈالا جاتا ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا تیسرا پروگرام ہے ویٹ فلور فورٹیفیکیشن کا. آئرن، زنک، فولک ایسڈ، وائٹامن B12 ایڈ کیا جاتا ہے. ہم انڈسٹری کو اور گورنمنٹ کو سپورٹ دیتے ہیں، اکوپمنٹ بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ایویڈنس جنریٹ بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فلیگ شپ پروگرامس ہیں وائٹامن اے سپلیمنٹیشن کا. ہر سال تقریباً 37.5 ملین بچوں کو 2 ڈوزز وائٹامن اے کی ملتی ہے. NIDs کی نیشنل امیونائزیشن ڈیز جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کو یہ دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویکلی آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن کا پروگرام ہے جو کہ ایڈولسنٹ گرلس کے لیے ہے. وہ ان اسکول جو ایڈولسنٹ گرلس ہوتی ہیں ان کو یہ دیے جاتے ہیں. اور مختلف قسم کی منسٹریز کے ساتھ، جیسے منسٹری آف ہیلتھ ہے، منسٹری پلاننگ منسٹری ہے، فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جو منسٹری ہے، اس طرح پلاننگ کمیشن ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پاورٹی ایلیویشن کی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے آپ دیکھ لیں، اس کو بھی جو ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ان کے پروگرامس ہیں جس کے اندر ویکلی آئرن فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن کا ایک پروگرام ہمارا ان کے ساتھ آؤٹ آف اسکول چل رہا ہے. ایک ان اسکول ایڈولسنٹ گرلس کے ساتھ چل رہا ہے جس میں ویٹ فار فورٹیفیکیشن بھی انٹیگریٹڈ ہے. تو اس طرح کے ہم مختلف پروگرامس جو ہیں. اس طرح ہمارا ایک گورنمنٹ کا ایک دوسرا ہے ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن. اس کی اب اسکیلنگ کر رہے ہیں گورنمنٹ اس وقت. پاکستان کے تمام 4 پروونسز میں نیوٹریشن انٹرنیشنل اس میں سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کی. ہم لاجسٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں جہاں پر جو ہے تو یہ کموڈٹیز پہنچانی ہوتی ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ جو ہماری سروسز ہیں وہ کوالٹی سروسز لوگوں تک پہنچ سکیں. اچھا سر، آپ نے ڈیٹیل میں بریف کیا کہ آپ کون کون سے پروگرامز رن کریں. اب آپ اتنے پروگرامز رن کریں، ان کو کس طرح سے افیکٹیولی آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں ہمارے بیسیکلی ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم خود سے امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اگر وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں تاکہ جو چیز ہم ان تک لائے ہیں، جس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس کو ہم پہلے اسکیل اپ کریں، پھر انسٹیٹیوشنلائز کریں. اگر وہ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ میں، اگر پرائیویٹ سیکٹر ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں، تاکہ جو یہ پروگرام یا پروجیکٹس ہیں جتنی دیر کے لیے یہ ہیں اس وقت تک جو ہے تو ہماری سپورٹ برقرار رہنے کے بعد جب یہ ختم ہو جائیں تو وہ خود سے اس کام کو لے کے چلیں. اور الحمدللہ یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے اگزامپلس دی ہیں، یہ اس کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم انسٹیٹیوشنلائزیشن کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے تو ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا، آج آپ موجود ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں. یہاں پہ جو ایڈیبل آئل فورٹیفیکیشن کے اوپر ایک سیمینار کیا گیا، اس سیمینار کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا ہماری آڈینس کو. دیکھیں، یہ ملرز فرام نیوٹریشن کے تحت کیا گیا ہے. اس کا ویسے ہمارا جو نارمل روٹین کے پروگرامز ہوتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو، ملرز کو، دونوں کو جو ہے تو ایک سپورٹ دیتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کیپیسٹی بلڈنگ ان کی کرتے ہیں، سافٹ ہے یا اکوپمنٹ کے تھرو ہے یا ایویڈنس جنریشن ہے، ہر طرح کی. ملرز فار نیوٹریشن جو ہے یہ ایک انیشیٹو ہے کہ ملرز کو انگیج کیا جائے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور انہوں نے ہی اس کی سسٹینیبلٹی کو انشور کرنا ہے.
اور ہم شوکیس کرتے ہیں ان کے کام کو, لنکیجز ڈیولپ کرتے ہیں اس کے تھرو, ان کے جو بزنس ٹو بزنس لنکیج ہیں یا جو بھی ریکوائرڈ اس میں انفراسٹرکچر ہے, نیٹ ورکنگ ہے, ہم سب کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, انشور بھی کرتے ہیں. یہ جو اکیڈیمیا کے ساتھ آج یہ سیشن ہوا ہے, اس کا مقصد یہ ہے بیسکلی اکیڈیمیا کو انگیج کر کے ملرس کو کہ ایویڈنس جنریشن میں بھی جو ہے تو اس ایونیو کو بھی کھولا جائے تاکہ پاکستان کے اندر اپنا انڈیجنس ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہو, جس کو جو ہے تو ہم ایک بیس لائن بنا کے یا بینچ مارک بنا کے پھر آگے ہم اپنے پروگرامس میں تو ڈیولپ بھی کریں, ان کو اسکیل اپ بھی کریں, گورنمنٹ کو اور انڈسٹری کو سپورٹ بھی کریں. اچھا, جیسا کہ آج کا یہ سیمینار اینڈ ہو چکا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک فلفل ہوئے وہ آبجیکٹیوز جن کے ساتھ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یہ انیشیٹ کیا گیا تھا سیمینار؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا, جب آپ کوئی, جیسے آپ نے آج کی ایونٹ کی بات کی ہے, پارٹیسپیشن ہی آپ کو بتاتی ہے کہ کمٹمنٹ کا کیا لیول ہے. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھی خاصی پارٹیسپیشن یہاں پہ ہوئی ہے. سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ پروسیس شروع ہو جائے. جب پروسیس شروع ہوتا ہے وہ پھر اپنے اینڈ تک ضرور پہنچتا ہے. تو الحمدللہ یہ پروسیس شروع نہیں ہوا ہے, یہ ہم پروسیس کے شروع کر کے ایک مڈل تک پہنچے ہیں آلریڈی. آپ نے دیکھا ہوگا میچورٹی ہے اس پروگرام کی, یہاں پر آپ نے سب نے اس کے اندر انگیجمنٹ کی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید بھی ہے اور میں کانفیڈنٹ بھی ہوں انشاءاللہ کہ ہماری دونوں جو ہے آرگنائزیشن, انسٹیٹیوشنز, گورنمنٹ اور انڈسٹری سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ اسی سے ہماری امید بھی ہوتی ہے اور ہم اپنے پروگرامس میں سب کو انگیج بھی اسی لیے کرتے ہیں. اوکے, ایٹ دا اینڈ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری پبلک کو کہ وہ کس طرح سے اسیس کر سکتے ہیں کوالٹی جس بھی فوڈ کو وہ انٹیک کر رہے ہیں اس کے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے جو ہے نا تو یہ دیکھیں کہ جو بھی آپ, اگر ہم فوڈیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر لوگو لگا ہوا ہے, اس کے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کوئی چیز بنائی جاتی ہے. فوڈ اتھارٹیز نے اس کو جو ہے تو اس کے اوپر اپنی انفورسمنٹ کو انشور کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں لوگوں تک جو یہ پہنچ رہا ہے یہ سیف ہے نہیں, یا تو انہوں نے رجسٹریشن ان کی ہوتی ہے. تو جو بھی آپ چیزیں لیتے ہیں دیکھیں اس کے وہ رجسٹرڈ ہیں, ان کے اوپر لوگوز لگے ہوئے ہیں فورٹیفیکیشن کے اگر ہیں. اسی طرح پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کے PSQCA کے اس کے اوپر لوگوز. اسی طرح جو مختلف دیکھیں جو پاکستان میں چیزوں کو رجسٹر کرتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں اسٹینڈرڈس کے حوالے سے, رولز ریگولیشنس کے حوالے سے, ان چیزوں کو اس کے اوپر دیکھیں کہ موجود ہیں, کہ ان کے لوگوز ہیں, اور یہی اس کو بتاتی بھی ہے اور انشور بھی کرتی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ جو آپ لے رہے ہیں یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. تو ان کو آپ دیکھیں کہ برانڈ کوئی بھی ہو, لیکن یہ جو باڈیز بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی, تو یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ موجود ہیں یا نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو جو ہے تو اکارڈنگلی استعمال کریں. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.